رول سر؟ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک اہم بڑا رول ایک اہم بڑی شخصیت جو مسلسل اسمبلی انتخابات 5 بار جیت چکے ہیں اور حالیہ جو پارلیمانی انتخابات تھے اس میں ایک بڑی مارجن سے جیت درج کی ہے۔ ہاں آپ کو میں بتا دوں، میرے ساتھ اس وقت یہاں جو اننت ناگ رجوری کے پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف صاحب لاروی یہاں میرے ساتھ موجود ہے۔ ڈیلی مقصد میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ان کا بھی خیر مقدم ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ سیاست میں یہاں جموں کشمیر کی سیاست کو اگر دیکھیں تو ایک قدور لیڈر مانے جاتے ہیں اور ایک بڑا آپ کا سلسلہ ہے۔ اتنا ہی نہیں کیونکہ آپ کا جو خاندانی سلسلہ ہے سیاست میں بھی اور روحانیت میں بھی وہ ایک بڑا سلسلہ ہے، کیونکہ میاں الطاف صاحب جو ہے یہ یہاں جو برصغیر کے بلند پایا جو رہنما ہے، اس کے جو فرزند ہے میاں بشیر احمد لاروی صاحب کے فرزند ہے، جو بحر صغیر کے ایک بڑے جو ہے ولی کامل کے بطور مانے جاتے ہیں، اور یہاں اس خاندان سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا عقیدہ بھی ہے۔ آج ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہم آج سیاست پہ یہاں ایک چھوٹا سا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا ہے سر، کیا اس کے لیے آپ بالکل متفق تھے؟ نہیں، میں متفق تو نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی تقدیر کی بات ہوتی ہے تو انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں جیسے آپ نے کہا میں نے 5 الیکشن اسمبلی کے لڑے، تو میں یہی سوچتا تھا میرے پہ یہاں زر شریف کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور وہ میرے لیے زیادہ پریارٹی کی بات ہے، وہ میری زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے پیش نظر بھی میں سوچتا تھا کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اور پھر میں ایک دوسری کانجنسی سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو سیاست کے بارے میں بھی اب میری یہ رائے تھی کہ اب مجھے یہ جو آنے والا اسمبلی کا الیکشن ہے میں اس کے لیے بھی کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب کافی ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو یہ سیاست ہے یہ سٹریس کا کام ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کرنی ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر یہ ایک ٹف جاب ہے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو ٹائم گزارا وہ بڑا اچھا گزارا۔ تو اب میں سوچتا تھا کہ ہمیشہ سٹریس میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو میری ذمہ داریاں بھی اور ہیں، تو میرا فرض بھی ہے کہ میں اس کی طرف زیادہ توجہ دے دوں۔ لیکن الٹیمیٹلی میں نے لڑا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میرے بزرگوں کی دعائیں تھیں، اور خاص طور پہ میں اس کانجنسی کے لوگوں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، پھر ان لوگوں کا مجھ پہ احسان ہے، بڑی پیار اور محبت سے اور بڑے پرامن طریقے سے وہ الیکشن اختتام کو پہنچا، اور جس طریقے سے انہوں نے محبت اور پیار کیا اسی طریقے سے ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ تو آپ دعا کریں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں، اور جو میرا رول ہے بحیثیت ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ کشمیر کے سیاسی لحاظ سے ہو یا اقتصادی لحاظ سے ہو یا اس ریاست کے جس کو میں یوٹی نہیں مانتا اس کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو ایک رول ممبر پارلیمنٹ کا ہوتا ہے میں وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکوں۔ وہاں ایک بڑا پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے جو 18 حلقہ انتخابات پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف سے جو آپ کے خلاف
سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ لڑ رہی تھی، تو کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ نیشنل کانفرنس کی جیت یقینی ہوگی یا ایک اچھا ٹکر ہوگا؟ نہیں، اب محبوبہ جی کو تو ڈسکس مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے، اب ہو گئی، وہ سیاست میں یہ مقابلے ہوتے رہتے ہیں، تو ان سے یہ مقابلہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ اس فیملی سے بھی ہمارے تعلقات رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اب ہوا الیکشن، اب ایک سٹیج ایسا آیا، تو اب اس بارے میں مزید کچھ کہنا جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتا۔ الیکشن کمپین چلانا آپ کو زیادہ، جو کشمیر پروونس کے علاقے تھے اس میں زیادہ آپ کو دشواریاں پیدا ہوئی کہ جموں کے ایریا میں؟ نہیں، مجھے دشواریاں نہیں پیدا ہوئی، یہ بڑا میرے لیے سموتھ الیکشن تھا، اور اتنا ضرور ہے کہ اننت ناگ، کلگام جو تھے وہاں پہ میری جان پہچان کم تھی، اتنی زیادہ میری جان پہچان نہیں تھی، لیکن رجوری پونچھ کے ساتھ تو میرا کانٹیکٹ تھا، میرا آنا جانا تھا، میرے رشتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو مجھے جانتے تھے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کا میں زیادہ مشکور ہوں کہ جن کے ساتھ میری اتنی جان پہچان نہیں تھی، انہوں نے بھی، اور میرے جو خاص طور پہ وہاں لوگ میری پارٹی کے تھے یا دوسرے جو ہمارے جماعت کے الائنس کے لوگ تھے، ان سب نے دل کھول کر میری مدد کی، اور میں ان سب کا مشکور ہوں۔ گاندربل سے جانا اور الیکشن لڑنا وہاں سے، اور ایک بڑی مارجن سے آپ وہاں سے کامیاب ہوئے، تو جو ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سیشن جو اس وقت چل رہا ہے، تو اس میں کئی بار آپ نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، جس سے کہیں نہ کہیں یہاں جو ہم نے دیکھا کہ کشمیری میں آج کل زیادہ بحث چل رہا ہے کہ الطاف صاحب کے تقریر کے سلسلے میں۔ تو کیا ہوگا آپ کا جو الیکشن، اب یہ پارلیمنٹ جو چل رہا ہے، اس میں اگر اور کچھ آپ کو ٹائم ملا تو زیادہ سے زیادہ کیا موضوع آپ اٹھائیں گے؟ دیکھیے، جموں کشمیر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، یہاں مسائلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں قدم قدم پہ ہر آدمی کو مشکلات ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بہت کچھ ہے اٹھانے کے لیے، کہنے کے لیے۔ اب البتہ پارلیمنٹ ایسی فورم ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے ایشو ڈسکس نہیں کر سکتے ہو، نہ وہاں پہ کوئی اس کا ریسپانس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 5 اگست 2019 کا ہے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ ماننا چاہیے سب کو۔ اور پھر ایک فل فلیجڈ ریاست جو ہے، اس کی 2 یوٹیز بنائی گئی، جس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ آج تک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یوٹیز کو ریاست بنایا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ لداخ نے قبول کیا، نہ کشمیر کے لوگوں نے کیا، نہ جموں کے لوگوں۔ اس جموں کشمیر کے لیے، لداخ کے لیے بھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے بھی دلی میں یہ بہتر ہے کہ وہ اس کنفرنٹریشن کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کا حل ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس سلسلے میں میرا رول ہے، میں وہ وہاں پہ اسمبلی میں رہا کافی عرصے، اپوزیشن میں بھی رہا، تو وہاں بھی جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا تو میں نے آواز بلند کی۔ تو یہاں بھی جو رول بنتا ہے، جس چیز کے لیے لوگوں نے بھیجا ہے، تو وہ چاہے کشمیر کے سیاسی معاملے کے حوالے سے ہوگا، سماجی معاملے کے حوالے سے ہوگا، خاص طور پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، اور میرا جو وہ پارٹ آف دیٹ کانجنسی ہے رجوری پونچھ، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو میرا جو فرض بنتا ہے، جو بھی عوامی مسئلے ہیں جن کا وہاں پر پارلیمنٹ میں اٹھانا ضروری ہے، وہ فرض بنتا ہے، اور وہ فرض پورا کرنا ہے، اس میں میری بھی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، تو میں وہ ضرور کرتا رہوں گا۔ یہاں جموں کشمیر کے حوالے سے چونکہ آپ
ایک ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک کشمیر جموں کشمیر کے ایک بڑے قداور میں اپنے آپ کو بالکل قداور نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ہسٹری بتا رہی ہے، یہ یہاں کے ہمیں پوری طرح سے اس کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ 5 بار کنٹینیوسلی اسمبلی انتخابات میں کامیاب ہونا اور پھر پارلیمنٹ اور اتنی مارجن سے، تو جموں کشمیر کے لوگوں کے ایک امید ہے کہ بے روزگاری کے لحاظ سے آپ بات کریں گے وہاں، اور جو یہاں بہت سارے مسائل ہیں، آپ نے کنٹریکٹوں کا مسئلہ وہاں اٹھایا، چونکہ بہت سارے بلز جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل صحیح بات، بہت سارے پروجیکٹس جو ہے مطلب اسپیشلی، حالانکہ گاندربل کا پاور ہاؤس ہے وہ بھی ابھی التوا میں پڑا ہوا ہے، ٹینڈر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، 1994 بار بار آپ نے اس پہ بات کی، تو ایسے معاملے کیا آپ کے؟ نہیں، ہم ضرور اٹھاتے رہیں گے، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے انتظامیہ جو، ورنہ نئے گاندربل کی تو بات ہی نہیں ہے، جو پرانے 2 پاور ہاؤس ہیں، ایک جیسا پاور ہاؤس ہے کنگن میں، ایک سنبل میں پاور ہاؤس ہے، تو محکمہ حکومت کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ پاور ہاؤسز فنکشنل ہیں، وہ کتنے لمبے عرصے سے وہ ڈیفنکٹ تھے، پتہ نہیں اب ان میں سے پارشلی شاید ان کو سٹارٹ کیا ہے، تو وہی اگر مینیج کیا ہوتا، ان کو ہی مینٹین کیا ہوتا، ان کو ہی چلایا ہوتا، تو جس پاور کے خسارے کی یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیفیسٹ ہے، تو لوگوں سے اتنی زیادہ فیس لے رہے ہیں، مجھے نہیں ضرورت کہ اگر ان کو ہی دیکھا جاتا، ان سے ہی اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا اس ریاست کو، کیونکہ وہ اسٹیٹ سیکٹر کے پروجیکٹ ہے، پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن ان کو کر رہی ہے، کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر نہیں ہے، ان کی جتنی جنریشن ہوتی کروڑوں روپے روز کے ان کو ملتے، تو یہاں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور سالڈ بیسس پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہوا میں کہہ دیا کہ وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے بجلی بلوں کی ادائیگی، وہ بجلی کے بارے میں بھی وہ مسئلہ اٹھایا، کہیں نہ کہیں یہاں بے روزگاری بڑی ہوئی ہے، غریب عوام ہے، اگر یہ معاملہ بھی ہو جاتا کہ ان کی بجلی فیس ہے اس میں کچھ یونٹس ہے ان میں کم کیا جائے۔ تو رہی بات یہ، اب ہم نیشنل کانفرنس کی طرف آتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو پارلیمنٹری الیکشنز ہے اس میں آپ نے 2 سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے اور ایک بڑے مارجن سے، تو آنے والے الیکشن میں شاید جو الیکشنز ہو رہے ہیں چاہے سپٹمبر میں ہوں گے یا اکتوبر میں، تو پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، جو پارٹی میں ہمارے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی الیکشن جو ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ڈیٹس اناؤنس ہوتی ہیں، اس کا شیڈول آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو جب وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہمارے جو پارٹی میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو ضرور اس سلسلے میں اس وقت مناسب وقت پہ بتائیں گے، بات کر کے سب لوگوں سے کہ ہمارے آگے سے کیا پلاننگ ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس بارے میں اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو ایسا بھی ہے کہ اب کچھ مہینوں سے اب دل بدلی کا یہ جو سلسلہ یہاں شروع ہو گیا، کچھ پارٹیاں بکھر رہی ہے، کچھ پارٹیاں جو ہے نئی سری سے سامنے آ رہی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جو نیشنل کانفرنس سے نکل کر پھر اگر اس نے رجوع کیا تو ان کو واپس ان کے جو واپسی اختیار ہوگی وہ تسلیم کی جائے؟ نہیں، میں تو ان چیزوں پہ میں نے نہ کبھی کسی سے بات کی نہ کچھ، نیشنل کانفرنس دیکھے گی، جو فیصلے کرے گی وہ میرٹ کے حساب سے کرے گی، جو میرٹ کی بات ہوگی اس کو دیکھے۔ سیاست اور اس میں چونکہ آپ کی بڑی ایک ذمہ داری ہے، آپ یہاں سجادہ نشین ہے ایک بڑی زیارت کے بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آپ اس سے زیادہ منسلک ہے، اور آپ کے جتنے بھی بہت سارے وہ اس زیارت کے جو عقیدت مند ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا تو بڑا بزی شیڈول رہا ہوگا کہ دلی جانا، یہاں جانا، یہ آپ کے لیے بڑا ہیکٹک ہے۔ نہیں، کوئی اتنا سیشن بھی پارلیمنٹ کا ہمیشہ نہیں رہتا، اور میں بھی سیشن تبھی اٹینڈ کرتا ہوں جب مجھے وہاں پہ کچھ کہنا ہو، تو تب تو میں ضرور اٹینڈ کرتا ہوں، ادروائز میں بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ میں وہاں رہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ہی رہیں۔ اب یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے ہے، میرے دادا صاحب بہت پہلی عمر میں 1931-32 میں انہوں نے سیاست شروع کی تھی، نظام الدین صاحب نے،
میرے پردادا صاحب نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں گزری۔ تو میرے دادا صاحب نے بڑا حصہ لیا، اور جب یہاں پہ کچھ کشمیر موومنٹ چل رہی تھی تو ہمارے لوگ جو تھے، خاص طور پہ جو پہاڑی لوگ ہیں، گجر لوگ ہیں، ان کی اس وقت کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں تھا، تو وہ سارا رول جو ہے میرے دادا صاحب نے نبھایا اور بخوبی نبھایا۔ تو ان کی ہی اس وقت کی جو قربانیاں تھیں وہی آج بھی ہماری کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ تو وہ 1947 سے پہلے بھی مہاراج کی اسمبلی میں ممبر تھے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد وہ 1951 میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی اس کے ممبر رہے، پھر متواتر وہ 1967 تک ایم ایل اے رہے کنگن سے ہی، پھر میرے والد صاحب رہے 1967 سے 87 تک، پھر میں رہا۔ تو کچھ ایسی مجبوریاں ہوئیں کہ میرے دادا صاحب کو بھی وہ ذمہ داری نبھانی پڑی۔ وہ اپنے والد کے ایک ہی فرزند تھے، تو انہوں نے یہ دونوں کام کیے، کیونکہ کچھ کبھی حالات ایسی کمپیل کرتے ہیں کہ انسان کو وہ اپنے لوگوں کے مسئلوں کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے، تو وہ رول نبھانا پڑتا ہے۔ تو ایسے میری زندگی میں بھی یہ فیز آیا ہے۔ میرے والد صاحب نے بھی سیاست بھی کی اور اپنے سلسلے کی بھی خدمت کی، لیکن پھر انہوں نے 65 سال کی عمر میں سیاست چھوڑ دی تھی، اور اسی لیے چھوڑی تھی کہ اب میرا چونکہ یہاں پہ ایک درگاہ پہ میں بیٹھتا ہوں، یہاں میں خدمت کرتا ہوں، تو میں دین کی خدمت کروں اور تبلیغ کا کام کروں۔ تو انہوں نے وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا دینی جو فرائض تھے، اپنے سلسلے کے حساب سے جو ان کی ذمہ داری تھے، شریعت کی پابندی ہو، نماز کی بات کی پابندی ہو، بڑی بڑی سیرت کانفرنسیں انہوں نے کیے، بڑی بڑی مجلسیں کی، بڑے بڑے دورے کیے، لیکن ایک وقت تھا ان کو بھی مجبوراً یہ چیزیں سیاست بھی کرنی پڑی اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی۔ تو میں تو آپ سے دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، اور جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں میں یہ اچھے طریقے سے انجام دے سکوں۔ کئی دہائیوں سے سیاست میں کامیابی سے ہمکنار ہونا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا، آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ نہیں، نقش قدم تو میں اپنے بزرگوں پہ چل رہا ہوں، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے میری تربیت کے معاملے میں انہوں نے میرے ساتھ کبھی لحاظ نہیں کیا۔ میں مختصراً آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میری تربیت کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، اور جو ان کا دکھایا ہوا راستہ ہے میں اسی راستے پہ گامزن ہوں، اور وہی میری کامیابی کا بھی راز ہے۔ والد صاحب کے نقش قدم پر چل کر میں اسی راہ پہ گامزن ہوں جو انہوں نے مجھے دکھایا، اور اس سے ہی میں کامیاب ہوں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یہاں جو بابا جی صاحب لاروی کے جو یہاں آستان عالیہ کے سجادہ نشین میاں الطاف احمد لاروی، جو یہاں بر صغیر کے ایک بلند پایہ جو یہاں رہنما ہے، مرحوم میاں بشیر احمد لاروی ان کے فرزند بھی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔